مارکیٹ ہے انڈیا، بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور انہوں نے اتنے بڑے ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک پریڈکشن کی ہے، اس نے کہا ہے کہ 2023 تک انڈیا کی جو گروتھ ریشیو ہے وہ 6.1% ہوگی. ٹھیک ہے، اگر بات کرتے ہیں اس جو انہوں نے ایک لسٹ جاری کیا اس میں صرف انڈیا ہی ہے جو 5% سے ابو کی گروتھ ریشیو لے کے آ رہا ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیوں اتنا گرو کر رہا ہے، کیوں اب 2023 میں پروڈکشن میں بھی اتنا گرو کرتا ہوا نظر آئے گا؟ دیکھیں، پہلے تو بات ہے وہ انڈیا جو ہے وہ بہت بڑا ملک ہے، تو بڑا ملک ہے تو وہاں کی آبادی بھی زیادہ ہے. جب آبادی زیادہ ہے تو وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی ظاہر لوگوں کو زیادہ چاہیے ہوں گے اور زیادہ ہوں گے بھی. صحیح. السلام علیکم. السلام. سر کیا حال ہے؟ I'm fine well. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کی، تو آئی ایم ایف نے ایک پریڈکشن کیا ہے کہ 2023 میں انڈیا جو ہے 6.1% گرو کرے گا. انڈیا اس لسٹ میں واحد ایسی کنٹری ہے جو کہ 5% کی ابو ریشیو سے زیادہ گرو کر رہی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ The answer is very simple my dear. انڈیا کی اگر آپ بات کریں گے تو انڈیا جب سے بنا ہے 15 اگست 1947 سے، تو آپ ان کی تب سے لے کر اب تک کی جو پالیسیز ہیں، جو ان کا گورنمنٹ کا سسٹم ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے جو معاملات ہیں، وہ آپ دیکھ لیں اسٹیبل ہے. انڈیا کی اکنامک اسٹیبل ہے. تب سے لے کر اب تک انڈیا گرو ہی کر رہا ہے. اتنی بڑی پاپولیشن ہونے کے ساتھ ساتھ دیکھیں 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے. کیا کبھی وہاں مارشل لا لگا؟ کیا کبھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی؟ کبھی اتار چڑھاؤ آیا؟ نہیں آیا. جب نہیں آئے گا، پالیسیز کنسسٹنٹلی ہوں گی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر جمہوریت چل رہی ہو، ملک میں مارشل لا نہ ہو، اکنامک کی پالیسیز ٹھیک ہو، اور ایسی پالیسیز جو کانسٹنٹلی چل رہی ہوں، لانگ ٹرم پالیسی، تو یہ تو اس سے بھی بڑھے گا، آگے جائے گا. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف نے ایک پریڈکشن کی ہے، اس نے کہا ہے کہ 2023 تک انڈیا کی جو جے ڈی پی ہے وہ جائے گی گروتھ ریشیو جو ہے وہ 6.1%. ٹھیک ہے، انڈیا واحد جو لسٹ انہوں نے جاری کی اس میں واحد ایک ایسی کنٹری ہے جس کی گروتھ ریٹ 5% سے بھی اوپر کی ہے، اور کسی کنٹری کی نہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیوں گرو کر رہا ہے اتنا، کیوں اسٹیبل ہو رہا ہے، کیوں کھڑا دنیا کی نظر؟ سر اس میں آپ دیکھیں نا کہ آپ کے کنٹری کا کیا انٹرسٹ ہے اور انڈیا کا کیا انٹرسٹ ہے. انڈیا کے جو سپانسرز ہیں وہ میکسیمم ایون کی اگر ٹیم شیئرز پہ بھی دیکھیں، ان کے آئی پی ایل کی ٹیمز میں بھی دیکھیں تو ان کی مطلب اکیڈمکس، ان کی ایجوکیشن میں انہوں نے کرکٹ کٹ پہ بھی ان کی ایک تعلیمی ادارے کی بیجوز جس کا جو سپانسر کیا ہوتا ہے. تو ہمارے کیا سپانسر ہوتے ہیں، پیپسی ہو گئی، ہاؤسنگ اتھارٹیز ہیں، جو ایون ہم ایک ایگریکلچرل کنٹری ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ ایگریکلچرل کنٹری ہوتے ہوئے ہمارے ملک میں اتنا مطلب کر دیا گیا سوسائٹیز کو کہ ہماری ایگریکلچرل لینڈ کو بھی انگلف کر رہی ہیں. وہ آہستہ آہستہ مطلب آپ کی ایگریکلچرل لینڈ بھی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو آپ ایگریکلچرل لینڈ کی بیس پہ آپ اوپر مطلب اس کو اٹھا سکتے ہیں. ابھی موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے پاکستانی جے ڈی پی اور انڈین جے ڈی پی دیکھیں، پاکستان کا کمپیریزن نہ کریں آپ. فار گاڈ سیک، جب بھی آپ کرتے ہیں پاکستان کا کمپیریزن کرتے تھے، پاکستان کیوں کمپیریزن کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ ان کی ہسٹری دیکھیں، ہماری ہسٹری دیکھیں. پہلے دن سے لے کر آج تک سٹیبلٹی ہے. جہاں 4 مارشل لا گزر گئے اور آج بھی بادشاہت قائم ہو، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی کے علاوہ گرو کیسے کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ یہاں ہر ادارہ انتطاعت پذیر ہے، ہر زوال پذیر ہے، اور وہاں ہر ادارہ جو ہے بیلنس ہے، ترقی کر رہا ہے. لہذا آئی ایم ایف اگر ان کے ساتھ کہتا ہے اور بات ہے، وہ بہت بڑی بات ہے، وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور انہوں نے اتنے بڑے ملک کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے، ہمارے جرنلز کو سوچنے کے لیے ضرورت ہے، پولیٹیشین کو سوچنے کے لیے، ان اداروں کو سوچنے کے لیے ضرورت ہے جو اس ملک پر حکمران ہیں، قابض ہیں، اور ان کی ڈوریں ہیں امریکہ کے ہاتھ میں. آبادی تھوڑی ہے ہمارے ادھر، روزگار پورے نہیں ملتے. ہاں وہی کہہ رہا ہوں، ہماری آبادی تھوڑی ہے اور روزگار کے مواقع بھی کم ہیں. تو وہاں پر اگر آپ دیکھا جائے تو جو بھی انڈسٹری کی بات کی جائے وہاں پر وہ بہت آگے ہیں. پاکستان سے بھی علاوہ بات کی جائے تو کئی ممالک سے وہ بہت آگے ہیں. وہاں پر اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں، انفارمیشن ٹیکنالوجیز کی، تو وہ اس میں بہت آگے ہیں. تو ظاہر ہے جب اتنے لوگ ہوں گے تو وہ زیادہ کام کریں گے تو زیادہ معیشت بہتر ہوگی، زیادہ جو چیزیں ہیں وہ زیادہ گروتھ کریں گی، جو میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں کی آبادی زیادہ ہے تو زیادہ لوگ کام کرنے والے ہیں. اب ایک گھر ہے وہاں پر 5 افراد کام کرنے والے ہیں، اور ایک گھر ہے وہاں پر 10 لوگ افراد کام کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے دونوں کا بجٹ کا ظاہر ہے آپ خود بیس جو کرتے تھے زیادہ زراعت پہ کرتے تھے، لیکن آپ اس کو ختم کر کے اب جو ایلیٹ کلاس ہے وہ اسے بھی ختم آہستہ آہستہ کر رہی ہے. اس کے بعد آپ اپنے انٹرسٹ دیکھ لیں کہ مطلب یہاں پہ جو بندہ 4 باتیں زیادہ کر لیتا ہے یا ٹک ٹاک پہ ٹانگیں زیادہ اٹھا لیتا ہے، مطلب وہ سٹار ہے. وہاں پہ کون سٹار ہیں؟
وہاں پہ کس طرح کے بچے اسٹار ہیں, مطلب ان کی انجینئرنگ فیلڈ دیکھ لیں, مطلب ان کے گوگل میں زیادہ لوگ ہیں, آپ کے گوگل میں صرف ایک بندہ گیا ہے, وہ پنجاب یونیورسٹی سے ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ مطلب آپ کے روٹ لیول کے کاز کیا ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ آرمی کا کیا رول ہے, یہاں پہ آرمی کا کیا رول ہے, وہ آپ دیکھ لیں. اس کے بعد اور بہت سے ایشوز ہیں اسی طرح کے. یہ جو انڈیپینڈنٹ جیتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہ بھی جیتے, فرض کے تھوڑا سا وہ بیچ میں مینیپولیشن بھی کر لے, اپروچ بھی کر لے, تو الٹیمیٹلی فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ انڈیا کو ہی ہو رہا ہے نا. اب پاکستان کے ساتھ کمپیریزن, فار گاڈ سیک پاکستان کا کمپیریزن نہیں ہے کسی کے ساتھ. جب تک انٹل اینڈ انلیس پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, جرنل حضرات پاکستان کا نہیں سوچیں گے, تب تک یہ معاشرہ, یہ ملک, یہ قوم ایسے ہی رہے گی. خدا کرے, میں دعا گوں اللہ تعالیٰ کرے کہ ایک وقت آئے جب ہمارا کمپٹیشن بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے, اور ہم بھی اسی حوالے سے IMF, ابھی تو ہم IMF سے چنگل سے نکل ہی نہیں پائے. آپ دیکھ لیں 40 سال پہلے لائٹ نہیں تھی, 40 سال بعد بھی نہیں ہے. آج بھی دیکھیں 8-8 10-10 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے. مطلب میں کس ادارے کی بات کروں میرے دوست, کس ادارے کی بات کروں؟ زوال پذیر ہے, زوال پذیر ہے, زوال پذیر ہے. دعا کریں اللہ پاک سے کہ کوئی ایسے حکمران آئیں, کوئی ایسے جرنلز آئیں جو اپنی ذات کے لیے نہیں, اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے سوچیں. اس قوم کے لیے. شکریہ سر. تھینک یو.